آپ نے 11 شادیاں کی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ سب سے مشکل رشتہ ہے خاوند اور بیوی، اور سب سے قیمتی رشتہ ہے خاوند اور بیوی، اور سب سے بڑا رشتہ ہے خاوند اور بیوی۔ شیطان روزانہ اپنی پارلیمنٹ بلاتا ہے اور پوچھتا ہے بولو کیا کر کے آئے، تو ایسے ہی شیطان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے ایسے، اور سر ایسے کی ہوتا ہے ایسے۔ ایک کہتا ہے میں نے زنا کرایا، تو ایسے مجھے دیکھو، دوسرا کہتا ہے چوری کرائی، شراب پلائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، بس اتنا ریسپانس۔ ایک پیچھے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے ایسے اچھلتا ہے، او میرا پتر آجا، شاباش، کام تو کر کے آیا ہے، اور اس کا سے گلے لگاتا ہے اور پھر اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ کمبختو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ خاوند بیوی لڑیں گے تو 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ شرابی کا کیا ہے اس کی ذات تک ہے، زانی کا کیا ہے اس کی ذات تک ہے۔ تو خاوند اور بیوی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے آپ نے شادیاں کر کے ہمیں سمجھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا، ان کو بیٹھ کے لقمہ کھلاتے تھے، لقمہ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ مولانا میری اور میری بیوی کی بڑی لڑائی ہوتی ہے، میں کوئی وظیفہ دیں؟ میں نے کہا عورتوں پہ بیویوں پہ وظیفہ نہیں چلتا، لگا لو زور، سارے عامل کٹھے کر لو، کوئی وظیفہ نہیں چلے گا۔ تو پھر کہنے لگا میں کیا کروں؟ کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ سنت ہے، سنت کا اثر تم دیکھو گے۔ 10-12 دن کے بعد اس کا فون آیا خود ہی، تو میں نے پوچھ لیا وہ میرے والے نصیحت پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی ہے۔ تو میں نے کہا کمزور عورت سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے۔ میں نے کہا جا یہ کام کر پھر مجھے بتا۔ تو 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا وہ تو کمال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ بند ہونے کے بجائے کھلا رہ گا۔ یہ تو خود تو نہیں کر سکتا، تمہیں کسی نے سبق دیا ہے، بتا کس نے سبق دیا؟ یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے کہا؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا۔ انہوں نے ایسے جھولی اٹھا لی کہ اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کی نسلوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ تو خاوند اور بیوی کا رشتہ سمجھایا، یہ محبت کا ہے۔ آپ جہاد کے سفر میں ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں چلو سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا، یہ میرے نبی نے کہا، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کوئی مولوی دوڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اور تو اور تم فتویٰ دے دو گے کفر کا، یہ مولوی کتنا بے حیا ہے۔ تو میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں گی۔ تو دونوں نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ کہتے میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزر گئے تو آپ نے پھر مجھے کہہ دیا، مجمع کو آگے بھیج دیا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں گی۔ جب دوڑ لگی تو ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی ذرا، تو آپ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ تو آپ نے کہا ہی بتل کا، اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا۔ یہ زندگی سکھائی، محبت کا اظہار کرو ایک دوسرے سے۔ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ یا عائش انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے جب سے میں نے سنا، جب سے مجھے پتا چلا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ بچوں سے محبت کا اظہار کرو، بیوی سے کرو، بیوی خامن سے کرے، ماں باپ اولاد سے کریں۔ یہ ڈوز ہے، اس کے بغیر رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔
ہم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے، اپنا حق سمجھ کر ان پر ڈنڈا چلا کے رکھتے ہیں۔ عزت دو۔ جب میرے نبی کے گھر حضرت فاطمہ آتی تھی تو ایسے آپ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دروازہ ہے، حضرت فاطمہ داخل ہوئی ہے اور آپ ایسے کھڑے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ان کے ماتھے پہ کس کرتے تھے، بوسہ کرتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لے کے آتے اور پہلے ان کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے لائف۔ صرف نماز پڑھنا اور داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، اور مدرسہ چلانا اور مکتب بنانا یہ بہت بڑے کام ہے، لیکن گھر کی زندگی بہت بڑا کام ہے۔ گھر میں آپ ایک اچھا انسان، خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور پھر آگے حضرت فاطمہ کا بھی یہی حال تھا، وہ اپنے باپ کو کیسے عزت دیتی، جب آپ ان کے گھر جاتے تو اس طرح بھاگ کے دروازے تک آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر آپ کا ہاتھ پکڑے 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 ان کو پہلے بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی۔ میاں بیوی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو گھر برباد ہو جائیں گے۔ ایک جھک جائے گا تو گھر آباد ہو جائے گا۔ اور آپ کو ایک عجیب فضیلت سناؤں، خامد اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، پھر یا خود صلح کر لی یا کسی نے کروا دی، تو ان دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کے، اپنے بیوی کے، ماں باپ کے حقوق بتائے ہمیں کہ اس کا نام زندگی۔ یہ زندگی نہیں کہ آپ بیل کی طرح کماتے جا رہے ہو، کوئی ٹائم نہیں، بزی 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 بزی، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے، نہ ماں باپ کے لیے ٹائم ہے۔ یہ کیا لائف ہے؟ جو جانور کی لائف ہے۔ میرے نبی نے ایک خوبصورت زندگی سکھائی، بہترین زندگی سکھائی۔ گھر میں مسکراتے تھے، ہنستے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے تھے؟ ہندو بن ابی حالہ سے، کا بڑے غمگین، بڑے خاموش، یہ تھا مسجد میں آپ کا حال۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے ایک شخص نے کیا، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ کا ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ صاف ستھرا رہنا، آپ کے جسم سے بو نہیں آتی تھی پسینے کی۔ آخر آپ کا تو پسینہ ہی خوشبودار تھا، آپ کے پسینے۔ ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے حضرت ام سلیم کے گھر، ایسے ہی آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ گرمی پنجاب کی طرح ہے، تو وہ گرمیوں کے دن تھے، تو آپ ایسے نا ہاتھ یہاں رکھ کے سوئے ہوئے تھے، تو آپ کا پسینہ آ رہا تھا، تو آپ کی آنکھ کھلی تو ام سلیم بوتل لے کر یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی، یہاں وہ سارا پسینہ اندر جمع کر رہی تھی۔ آپ کی آنکھ کھلی، کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ پرفیوم ہے، آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ پرفیوم ہے، یہ خوشبودار ہے آپ کا پسینہ، میں اس لیے اس کو سنبھال کے رکھ رہی ہوں، لیکن آپ کو سب سے پسندیدہ چیز آپ کی خوشبو تھی۔ جب حضرت علی کی آپ نے شادی کی تو او بھائی پانی بعد میں دینا، او بھائی پانی والے بیٹھ جا، میں زیادہ پیاسا ہوں۔ جب آپ نے حضرت علی کی شادی کی اور 400 درہم مہر جو تھا، تو 400 درہم مہر میں سے 280 درہم آپ نے حضرت ام ایمن کو دے کے خوشبو منگوائی، اور باقی 120 سے سارے سامان تیار کیا اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ نے اہتمام کیا، ایسا نہیں ہے کہ سیدھا سادہ کیا، آپ نے پوری مسجد میں صحابہ کو جمع کیا، نکاح پڑھایا، پھر اس کے بعد آپ نے رخصتی فرمائی، کہا ولیمہ کرو، کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت سعد نے فرمایا میرے پاس ایک بکرا ہے، آپ نے کہا لاؤ، وہ ذبح کیا گیا، اور حضرت
फातिमा के वलीमे में ताज़ा रोटी और ताज़ा खजूर, ताज़ा अंगूर।